ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سامنے آئیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر کا ماشاءاللہ۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے ہی آدمی کسی نیکی کو کر سکتا ہے۔ توفیق کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ نیکی کا ارادہ اللہ نے ڈالا کہ ہمیں پہلے جانا ہے، آگے جانا ہے، اور آگے آنے کے سارے اسباب بھی اللہ نے آسان کیے، ورنہ انسان تو بہت کمزور ہے، تھوڑا سا اجر آ جاتا تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ تو اللہ نے سارے اسباب بھی آسان کیے، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پہنچا دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ اولین میں سے ہیں، اور آپ کی حیثیت میزبان کی ہے، جتنا مجمع آئے گا وہ مہمان کی حیثیت آئے گا۔ آپ پورے اجتماع کے میزبان کا صرف آپ کو حاصل ہو گیا، ہاں آپ میزبان ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب اس خدمت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایثار کے ساتھ کیا ہے۔ انصار صحابہ جو ہے وہ پوری امت کے میزبان بنے، جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے سارے مدینہ پاک آتے تھے، تو انصار صحابہ نے آنے والوں کی خدمت ایثار سے کے ساتھ کی ہے۔ انصاف تو ہر ایک کے ساتھ ہوگا، اپنے ہو پرائے ہو، دوست ہو دشمن ہو، یہ تو عام ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور انصاف کے آگے اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو۔ لیکن خدمت جو ہے دین کی، یہ صحابہ انصار صحابہ نے ایثار کے ساتھ کی۔ انصار صحابہ نے خدمت کو ایثار کے ساتھ کی، اپنی ضرورت کی چیز، اپنی مالکی کی چیز اپنی ضرورت کے موقع پہ قربان کر کر آنے والوں کی ضرورتیں پوری کی۔ گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، گھر میں کھانا تھوڑا سا بچوں کے قابل ہے، اور آنے والے مہمان کو بچوں کو بھوکا رکھ کے کھلا دیا۔ معمولی چیز ہے، آپ تصور کریں، عورت خود بھوکا رہ سکتی ہے، شوہر کو بھوکا رکھ سکتی ہے، معصوم بچوں کو بھوکا رکھنا یہ عورت سے دل گردے کی بات نہیں ہے۔ لیکن انصار صحابہ کی عورتوں نے یہ مثال قائم کی، ان کی زندگی کی ہدایت قرآن کی آیت بلکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو آسمان پر اٹھایا۔ تو خدمت بڑی چیز ہے، اس میں معمولی اخلاص سے بھی کام چل جاتا ہے۔ عبادت میں کامل اخلاص چاہیے۔ خدمت خود نفس پر اتنا بھاری ہے کہ خدمت میں معمولی اخلاص سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو آپ سب نیت کرو انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں پہلے پہنچایا ہے، ہم میزبان کی حیثیت سے اجتماع میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا اچھے انداز میں۔ آدمی تھک تھکایا کیسا آتا ہے، کس حال میں آتا ہے، صبر کی صحبتیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے آیا ہے، تو آدمی آنے کے ساتھ میں تھوڑا سا نئی جگہ پر، انجان آدمی اندھے کے برابر ہوتا ہے، کہاں بستر رکھنا، کہاں جانا، کیا کرنا، کہاں وضو خانہ ہے، کہاں بیت الخلا ہے، کھانے کا کیا زون ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے خطے میں آنے والے مہمان جو ہے ان کا پرخلوص استقبال کرنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، تشریف لائیے، اور اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے استقبال کر کے ان کے سامان کو اچھی ترتیب سے رکھوا دینا۔ اچھا، کتابیں تو سارے خطے والے لے کے آئے نا؟ کس کس کے پاس کتابیں ہیں؟ فضائل اعمال کی کتابیں سارے خطے اور جماعت لے کر آئیے نا؟ نہ ہوا تو ابھی سے اس کا ارینج کر لے، تعلیم کے موقع پہ پھر تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر خطے اور جماعت کے پاس فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کتاب کا سیٹ ہونا چاہیے اپنا، اور کرسی بھی ایک ابھی سے تھوڑا سا دھیان کر کے اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس وقت بھاگا دوڑی ہوگی۔ تعلیم کے حلقے کے موقع پہ ہمارے ہاتھ پہ کتاب بھی ہے،
اور کرسی بھی ہمارے ذہن میں ہے، ابھی استعمال کر رہے ہیں معذور آدمی، کوئی نہیں ہمارے حلقے کے ہمارے خطے کے جو ساتھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلے سے ترتیب بنا لے کہ اس کرسی کو ہم تعلیم کے موقع پہ استعمال کریں گے تاکہ اس وقت بھاگا دوڑی نہ ہو۔ آنے والے ہر مہمان کا اچھی طریقے سے استقبال کرنا اور اپنے مہمان کی حیثیت کو جاننا، شریعت کا یہ حکم ہے، ہر آدمی کا اکرام اس کی حیثیت کے مطابق۔ بعض مہمانوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر استقبال کیا ہے۔ ہاں، ہر حیثیت کے لوگ آئیں گے ہمارے خطے میں، علماء بھی آئیں گے، مفتیان کرام بھی آئیں گے، وکیل بھی آئیں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، انجینئر بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے۔ کوئی آدمی بے قیمت نہیں ہے، ہر ایمان والا قیمتی ہے، لیکن فرق مراتب ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف مزاج کے، مختلف فرمایا کے مرتبے کے لوگ پیدا کیے ہیں، تو ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کا اکرام کیا جائے۔ بعض معذور آئیں گے تو معذور کا بھی اکرام کرنا۔ تو ہمارے خطے وار جماعت کے سارے ساتھی اس بات پہ فکر مند رہو کہ ہمیں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا ہے اور ہمیں یہ اجتماع کے ختم ہونے تک ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی تو اچھے طریقے سے استقبال کر کر تھوڑی دیر لے کر ان کو ہمارے ایک ساتھی بیٹھ جائے۔ خطے وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی استقبال کی ایک جماعت بنائیں جو آنے والے مجمع کا استقبال کر کر ان کے ساتھ اختلاط کریں، اطمینان سے بٹھا کر ان کا ذہن بنائیں کہ دیکھو یہ وقت امانت ہے، یہ ہمارا پنڈال جو ہے اس کی حیثیت ابھی مسجد کی ہے۔ ہاں، کوئی جوتے پہن کر اس پر نہ آئے، اگر جوتے کوئی لے کر آئے ہیں اپنے جوتے تو پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں رکھ کے ڈھانک کے رکھے، کسی کو کراہت نہ ہو نماز میں۔ ہاں، اور سامان کرینے سے رکھیں اور ان کو ساری جگہ کے یعنی ان کی رہبری کرے پوری کہ دیکھو آپ یا کا قیام یہاں ہے تو یہاں سے وضو خانہ یہ قریب پڑے گا، بیت الخلاء ادھر ہے، کھانے کا ٹکٹ اتنے روپے کا ہے، فلاں جگہ پہ ملے گی، اور کھانے کا زون کہاں ہے یہ بتا دیا گیا ان کو، مجلس سے ان کو بتا دی جائے۔ ابھی مشورہ ہوگا، ساری مجلس طے ہوگی، تو آپ لوگ اس میں ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اس میں حاضر رہ کر ذمہ دار ساتھی پوری مجلس سے لکھ لیں، پورا مشورہ لکھ لیں۔ پورا مشورہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مختلف حلقے لگیں گے تو اس حلقے کا ہمیں ٹائم بھی پتہ ہونا چاہیے، جگہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، طلبہ کا حلقہ کہاں لگے گا، علماء کا حلقہ لگنا ہے تو کہاں لگے گا، خواص کا لگنا ہے تو کہاں لگے گا، کتنے بجے لگے گا۔ تو ہمارے خطے کے اندر کتنے لوگ کس قسم کے ہیں، علماء ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس خطے میں کتنے علماء ہیں۔ علماء کی مجلس ہوگی تو ہم فرداً اس کو دعوت دیں گے، ان کی رہبری کریں گے۔ طلبہ ہے تو طلبہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خطے میں اتنے طلبہ ہے، طالب علم ہے، عصری طلبہ ہے، مدارس کے طلبہ ہے۔ خواص میں سے ہے تو یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ گویا یہ خطہ ہمارا جو ہے یہ ہماری ایک مسجد ہے اور اس خطے کے اس علاقے کے ساری ذمہ داری ہمارے خطے اور جماعت کی ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آتے ہی استقبال کے اندر ہمارے ساتھی ان کو لے کر بیٹھے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ مذاکرہ کیا ہے کہ بھئی وقت کی حفاظت کرنا ہے، وقت بہت قیمتی زندگی میں اللہ نے دیا ہے، انسان کے پاس دنیا میں قیمتی سرمایہ وقت کا ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن ان دو نعمتوں سے کھوٹ کھانے والا مجمع زیادہ ہوگا، نفع اٹھانے والا کم۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کون سی وہ دو نعمتیں ہیں جس سے مجمع کھوٹ میں زیادہ پڑے گا، نفع کم اٹھائے گا؟ فرمایا ایک فرصت اور ایک صحت۔ صحت اور فرصت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو کام میں لائے تو آدمی آخرت کی بڑی کمائی کر سکتا ہے، اور فرصت اور صحت سے آدمی غفلت میں اور گناہوں کے کام میں بھی پڑتا ہے، گناہ نہیں کیا تو غفلت میں وقت ضائع کر دیا، تو یہ بھی آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ تو غفلت کے ساتھ ہمارا مجمع وقت نہ گزارے بلکہ فکر مند ہو اور سارے اعمال کے ساتھ وقت پورا ان کا گزرے، وقت کی قدر کرنے والے بنے۔ اس کے لیے آتے ہی مجمع کو بھرنا، آتے ہی جو ہمارے خطے میں جماعت جتنے ساتھی آئے ہیں ان کا استقبال کے موقع پہ تھوڑی سی ذہن سازی کر دی تو انشاءاللہ وہ اثر کرے گی۔ تو ایک تو ان کا اچھا استقبال کرنا،
ان کو سارے یہاں کے انتظام سے واقف کرنا، وضو خانہ کہاں ہے، بیت الخلاء کہاں ہے، کھانے کا زون کہاں ہے، کھانے کی ٹکٹیں کہاں ملتی ہے، مجلس کب کب کون سی ہے. اور ہم نے آتے ہی تھوڑا سا ان سے تعارف کر لیا اور معلوم کر لیا، ان کا تفقد کر لیا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنے والے مہمانوں میں کس سطح کے لوگ ہیں، کس نوعیت کے لوگ ہیں، تاکہ ان کی کوئی الگ سے مجلس ہوگی تو اس موقع پہ ان کو ہم دعوت دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں اعلان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں دعوت سینہ بسینہ، فردن فردن دعوت دی جاتی. یہاں سے اعلان نہیں ہوگا کہ بھائی عصری طلبہ کی مجلس فلاں جگہ پر ہے، سب کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ. اجتماع میں اعلان نہیں ہوگا، بلکہ خطہ اور جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے خطے میں جتنے اس طبقے کے لوگ ہیں، ان طبقے کے جوڑ کے موقع پر ان کو وصول کر کر ان کو وہاں پہنچانا. پھر اس خطے کے اندر کی نگرانی کہ ہمارے خطے اور جماعت کے ساتھی مشورہ کر کے طے کر لیں باری باری رات کو 2 ساتھی ہمارے اس خطے کی پوری نگرانی کے لیے طے ہوں. رات کا وقت تقسیم کر لیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جو ہمارے لیے آسانی مناسب ہو ہمارے ساتھی کے اعتبار سے. 3 ساتھی کی 2 ساتھی کی جوڑی بنا دی اور رات کو پورے رات کو 3 حصے میں 4 حصے میں 5 حصے میں تقسیم کر دیا. اور باری باری نگرانی کی جماعت. نگرانی کی جماعت کوئی چوری پکڑنے کے لیے نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جب جماعتیں جاتی تو یہ بھی طے کرتے تھے کہ رات کو نگرانی کون کرے گا، چوکیداری کون کرے گا. اس میں واضح مرتبہ آدمی ضعیف بوڑھے ہوتے ہیں، ذرا سے آواز میں نیند خراب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایسا زمانہ ہے کہ لوگ وکیلوں نہ ساتھ لے کر آتے ہیں، رات کو سوتے وقت دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑوس والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمارے نگرانی والے جا کے سمجھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں فرمایا. صبح جو مجمع نمازوں میں کم آتا ہے نا، اس کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، سونے کا مسئلہ ہے. انسان کی فطرت میں بیمار اگر آدمی نہیں ہے، صحت مند آدمی نہیں ہے، تو 6-7 گھنٹے کے بعد زیادہ سو ہی نہیں سکتا، وہ خود بخود آنکھ کھل جائے گی. ہاں بیمار ہے تو اور بات ہے کہ نیند کی دوائی کھائی ہے، بیمار آدمی ہے، ورنہ صحت مند آدمی 6-7 گھنٹے کے بعد نیند کھل ہی جانی ہے، کیسا بھی آدمی ہو. لیکن آنکھ نہیں کھلتی صبح میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جلدی سوئے نہیں ہیں. اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا کا ہے، سونے کا. تو ہمارے خطے کا سارا مجمع وقت پر سو جائے، اس کی بھی ہم فکر کریں، ترغیب دے، سمجھاوے. جب استقبال کے موقع پہ ہی ترغیب دے دے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ساتھی رات کے وقت جاگ رہے ہیں اور فضولیات میں وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ہمارے جو چوکیدار والے ساتھی ہیں وہ جا کر حکمت سے، محبت سے، پیار سے سمجھا کر ان کو متنبہ کریں کہ یہ وقت سونے کا ہے. اگر ہمیں نیند نہیں آتی تو خاموش پڑے رہیں یا وضو کر کے نماز میں لگ جائے، پڑھے پڑھے ذکر کرتے رہیں، دوسری پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، تیسرا چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں. لیکن ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، یہ بجائے نفع کے نقصان کا سبب بن جائے گا. یہ رات ہمارے لیے رحمت بنے گی. آتا ہے نا کہ رات جب ہوتی ہے تو 3 حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک کے لیے رات رحمت بن گئی کہ رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھ کر آدمی اپنے مولا سے راز و نیاز میں لگ گیا. ایک کے لیے یہ رات زحمت بن گئی کہ رات کی تنہائی کے اندر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے. اور ایک کے لیے نہ کچھ کمایا نہ گوایا، کچھ عبادت بھی نہیں کی، کچھ گناہ بھی نہیں کی ہے، نہ کمایا نہ کم سے کم تیسرے درجے میں تو رہے. تو یہ ہمارے خطے اور جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے خطے میں کوئی آدمی اپنی بات کو ضائع برباد نہ کرے، چپ چاپ سو جائے یا عبادت میں لگے. اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، بعضوں کو تھوڑی سی آواز اور تھوڑی سی شور سے بیچاروں کی نیند کھل جاتی ہے، نیند نہیں لگ پاتی. اب رات کو جگیں گے تو صبح کی مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. انسان ہے تو انسان ہے، اس کو اللہ نے فطری طور پہ بنایا، اس کا تقاضا ہے سونے کا. اب نہیں سوئیں گے تو کرنے کے کام کریں گے تو نہیں کرنے کے کام کرنے پڑیں گے. سونے کے وقت پہ نہیں سوئے تو جاگنے کے وقت پہ سوئیں گے.
تو جاگنے کے وقت پہ مجمع نہ سوئے، اس کے لیے سونے کے وقت پہ مجمع سو جاوے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو نگرانی کے بھی ساتھی طے کرے باری باری، تعلیم کرانے والے ساتھی بھی طے کریں جس کی آواز تھوڑا سا بلند ہو اور اچھی طریقے سے قرآن پڑھ اچھی طریقے سے کتاب پڑھ سکتے ہو. ہمارے خطے اور جماعت میں کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اچھے کی طرح سے کتاب پڑھ سکتے ہیں اور جس کا آواز تھوڑا بلند بھی ہو. ہاں، تو ابھی سے ہمارے خطے اور جماعت کے ساتھی اس کا بھی تفقد کر لیں کہ ہماری جماعت میں کون کون ساتھی ایسے ہیں تاکہ ان کی تعلیم کی ذمہ داری دی جائے. ہاں، تعلیم کے وقت پہ تعلیم کے لیے وہ ساتھی پہلے سے بیٹھ جائیں، باقی ساتھی مجمع جوڑنے کی فکر کرے. ہر نماز کے وقت پر ہمارے خطے اور جماعت کے ساتھی پھیل جائے اور مجمع کو خاموشی کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرے. انسان آتا ہے اپنے بستر کے پاس سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، اب یہاں کے پنڈال میں جب بستر لگایا وہی چاہتا ہے کہ یہی نمازیں پڑھوں، یہیں سے بیان سنوں، یہاں سے ہٹ کے نہ جاؤں. فطرت ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، مختلف فطرت کے لوگ ہوتے ہیں. تو حکمت سے، محبت سے سمجھا بجھا کر ان کو آگے مجمع میں جوڑنے کی فکر کرنا. ہر نماز کے موقع پہ صفیں سیدھی ہو. نماز کے مکمل ہونے میں صفوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہر خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو یہ ذمہ داری دے کہ ہر نماز کے موقع پر ہم صفیں سیدھی کرائے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجمع بھاگتا دوڑتا وضو کر کے آتا ہے اور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں بائیں صفیں خالی رہتی ہے اور پیچھے سب بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھی جو کونے میں خطے اور جماعت کے ساتھی اس کی فکر کرے اور وہ ساتھیوں کو بلائے. بیچ میں جو خطے اور جماعت رہے گی وہ بھی اس کی فکر کرے، دائیں بائیں دیکھیں کہ صفوں میں جگہ خالی ہے تو سمجھا بجھا کر ان کو آگے بھیجے کہ آگے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. جتنا آگے اتنا زیادہ ثواب. کھوٹ کا کام کیوں کرنا ہے؟ قریب میں دکان ہے یا 100 روپے میں آئٹم ملتی ہے، وہ آئٹم 75 میں ملتی ہے بازو میں، تو آدمی 100 روپے والی لے گا یہاں کہ 2 قدم چل کے 75 میں لے گا. تو آپ یہاں بھی نماز پڑھو گے، وہاں پڑھ لو گے تو ثواب بڑھ جائے گا آپ کا. سب کے مکمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اگلی سب کا بھی پچھلے کے مقابلے میں ثواب بڑھ جائے گا. فضائل اور ترغیب کے راستے سے ہمارے یہاں کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے. ڈانٹنا ڈپٹنا کیوں کیا یہ ہمارے یہاں سوال نہیں ہے. ہمارے یہاں منت سماجت ہے، سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے، منت سماجت کرنا ہے، تھوڑی بھی ہاتھ ڈالنے. بعض مختلف مزاج کے لوگ اللہ نے بنائے، بعض جدی قسم کے آئیں گے، بستر سے اٹھ کے نہیں دیں گے، آپ 10 بار کہو گے تو بھی نہیں اٹھیں گے. تو ان سے الجھنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور سمجھانا ہے اور ترغیب دینا. ترغیب دینے میں، سمجھانے میں کمی نہیں کرنا، اللہ سے دعا بھی مانگنا، لیکن حلم کے ساتھ میں، برداشت کے ساتھ میں. کتنے بار جماعت کے ساتھی ابھی سے طے کر لیں کہ ہمیں برداشت کرنا ہے. خدمت بغیر برداشت کے نہیں ہوتی. بغیر برداشت کی خدمت. صحابہ کے واقعہ سنے، کیسے کیسے واقعہ سنے. مہمانوں نے پریشان کیا اور سارا برداشت کیا. تو خدمت جو ہے یہ برداشت کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے. بغیر اخلاق کے خدمت نہیں ہوگی، اخلاق برتنا پڑیں گے. اور اخلاق میں اعلیٰ اخلاق کی ہے کہ برداشت کرنا، پی جانا، کوئی جواب نہیں دینا، ورنہ ہم غصے ہو گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا. اتنی سیدھی بات ہے، نہیں سمجھ رہے، اگلی صف میں نہیں جا رہے، اپنی جگہ چھوڑ کر آگے نہیں آ رہے، نہیں آئیں گے. بعض ساتھی آپ 50 بار سمجھیں گے تو بھی نہیں آئیں گے. تو وہ نہیں آنے میں اپنی جیت میں ہے، ہم بھی سمجھانے میں جیت پر رہے ہیں. اپنے نفس کو سمجھا کہ میں بھی سمجھاؤں گا، اس کو بار بار سمجھاؤں گا، بار بار ترغیب دوں گا، بار بار فضائل سمجھاؤں گا. اللہ سے مانگے، اس میں کمی نہ کرے، لیکن الجھے نہیں، غصہ نہیں کرے. اس کے بارے میں کراہت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے یہاں. بہت ساری خوبیاں اس میں ہیں. اب یہ بیچارہ نفس اس پر حاوی ہو چکا ہے اور نفس کے بہکاوے میں آ کر ایک خیر سے یہ بیچارہ
محروم رہ رہا ہے، تو جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی غصے میں گالی بھی دے دیتا ہے، ڈاکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، ڈاکٹر برا مانتا ہے؟ ڈاکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، گھر والوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، تو گھر والے سارے اس کو معذور سمجھتے ہیں کہ تو بیمار ہے، بیماری میں کیا، بیمار ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس کا برا نہیں لگاتا کہ ایسے ہی جو نفس کے تقاضوں پہ عمل کر کر اپنے فرمایا کہ نیکی کا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ بیمار سے بھی زیادہ معذور ہے، قابل ترس ہے وہ، قابل رحم ہے وہ۔ جیسے ہم بیمار پر رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اس کی زیادتی اور اس کے غصے کو ہم پی جاتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے، اسی طرح اعمال کے جڑنے کے اعتبار سے، کسی خیر کی بات سمجھانے کے اعتبار سے کوئی ساتھی یہاں کر نہیں مانتا تو اس کو بھی ہم روحانی بیمار سمجھے، نہیں سمجھے کہ مستد نبی تو عقل میں بھوسا بھرا ہے کیا تمہاری؟ کہ بھوسا نہیں بھرا، وہ تو اس وقت نفس اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ہماری اللہ نے حفاظت کر لی۔ ہاں، تو یہ نفسانی بیماری ہے۔ تو ایسے بیمار پر بھی ترس کھانا، بار بار سمجھانا، ان کے لیے دعا کرنا، اور ہمارے خطے کا 100% مجمع جو ہے وہ ہر مجلس میں جڑ جائے، ہر نماز کے لیے فرمایا کہ وہ آگے بڑھے، ہر نماز میں اس کی صفحے صحیح ہو، رات کو سب جلدی سے سو جائے، تشکیل کے موقع پر ہمارے ساتھی پھیل کر ان کا ذہن بناوے، ہمت افزائی کرے۔ ہاں، تشکیل کے موقع پر 4 5 کے بیچ میں بیٹھ کر ہمارا خطے اور جماعت کے ساتھیوں کو ہمت افزائی کرے، ابھارے۔ بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو خالی ذہن ہے، لیکن واضح موقع پر اس ماحول میں آتے ہیں تو ماحول میں پھر ان کو کوئی بات پلے پڑ جاتی ہے، تھوڑی سی ہمت دلانے سے آدمی ہمت کر لیتا ہے، وہ چل پڑتا ہے، وہ چل پڑے گا، اور جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ ہاں، ہم لوگ یوروپ میں گئے تھے ایک مرتبہ، پورتگال کے ادھر، تو فرانس میں ایک مسجد، اسپین میں ایک ہی مسجد قرطبہ کے اندر ہماری کھلی ہوئی تھی، باقی ساری مسجدیں تالے، بڑی مسجد قرطبہ اس میں بھی انہوں نے گرجا بنا دی ہے، تھوڑا سا حصہ کارڈن کر کے رکھا ہے۔ باغیچے کے اندر ایک مسجد تھی، وہ مسجد کھلی تھی، اپنے پاس تھے، وہاں کا گورا مسلمان تھا، اس کے پاس چابی، ہم لوگ گئے وہاں تو پھر تحقیق کی تو بولے وہ فلاں آدمی اس کے پاس چابی ہوتی وہ رہتا ہے۔ ایک بچوں کو کہا تو بچہ سائیکل لے کے گیا، چابی لے کر آیا، کیسے ایمان میں داخل ہے؟ یہ گورے لوگ تو بیچارے دنیا کے میں سکون کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے، بہت سارا نشہ کرنے والے ہپی قسم کے لوگ، تو گھومتے گھومتے پڑوس کے ملک میں چلا گیا تھا وہ، اور نشہ کرتے کرتے، تو سارے ایمان والے تھے نشہ کرنے والے، تو وہ ایمان کی باتیں کر رہا تھا نشہ کرنے والا، اسلام کی ایمان کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی نشے میں، اور پھر ہوٹل میں جا کے ٹھہرا، اور پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کل اسلام قبول کیا تھا، تو پریشان ہوا، ایسے لوگ بہت پکے ہوتے ہیں۔ ہوٹل والے سے پوچھا تو کسی مسجد میں قریب لے گیا، مسجد کے امام صاحب نے کلمہ پڑھایا اور پھر جماعت میں وہاں سے بھیج دیا اس کو کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ تیرے کو جماعت میں جانے کا اسلام سیکھنے کے لیے۔ 4 مہینے لگائے، 4 مہینے لگایا، 4 مہینے لگنے کے بعد احساس ہوا تو علم سیکھا، وہاں پڑھا، اور اپنے علاقے میں آ کر حکومت سے اپنا حق مانگا کہ مسلمان ہوں، میری عبادت کے لیے مسجد چاہیے، مکتب قائم کیا۔ تو پتہ نہیں وہ دعوت دینے والے مسلمان نشے کی حالت میں دعوت دی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن اس کی دعوت کتنی مؤثر ہوئی کہ اس کی دعوت قبول کر کر ایک آدمی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہاں، تو پتہ نہیں ہمارے مجمع میں آنے والا مجمع کیسا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، ہاں، مختلف صلاحیت کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس میں کیا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس لیے ہمارے ساتھی اختلاط کرنے میں کسر نہ کریں۔ خطے اور جماعت کے ساتھی فرصت کے موقع پر، تشکیل کے موقع پر ہمارے خطے میں جتنے لوگ نے قیام کیا ہے ان سے اختلاط کریں، ان کا تفقد کریں،
کتنا وقت لگا ہے، کب وقت لگا ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، تاکہ ان کے احوال سے باخبر ہوں گے تو ان کو آگے کی ہم کوئی بات کہہ سکیں گے. جو ساتھی جس سطح پہ ہے اس کے آگے کی فکریں یہاں سے لے کر جائے. ہاں، بیان تو ہوگا لیکن اس کے بعد کے مذاکرے جو ہے نا وہ بہت مؤثر ہوتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ بعض مرتبہ کسی بات سے مغالطہ بھی ہو جاتا ہے آدمی کو، تو یہ اختلاط کے ذریعے سے وہ ذہن صاف ہوتا ہے. ہاں، اور ہمارے خطے میں جتنا مجمع ہے جس سطح کا ہے وہ اپنے سطح سے آگے بڑھ کے جائے، عزائم کر کے جائے. ہر سال 4 مہینے لگانے والا آگے کی محنت کر ارادے کر کے جائے. چلہ لگانے والے 4 مہینے کی ارادے کر کے جائے. 6 روزہ لگانے والے اسرے کی ارادہ کر کے جائے. جس کا وہ کبھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگانے کا ارادہ کر لے. جو جس سطح کا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ کہ پورے خطے میں ہمارے ساتھی پھیل کر ہر ساتھی سے اختلاط کرے. ہاں، اور خدمت کے واسطے سے ان کے قریب پہنچے. بھائی آپ کو کھانے کا پاس لانا ہے، ہم لا دیں گے، ہمارے ساتھی ہے انشاءاللہ، ان کو پیسے دیجیے کھانے کا پاس لا دیں گے. ضعیف پورا آدمی ہے، پورے ساتھ کھانے میں لائن لگی ہے تو بوڑھا آدمی ہے تو ہمارے ساتھی جائیں گے ساتھ میں، خدمت والوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، معذور ہے، ان کو بغیر لائن کے جانے دیں. ہاں، کوئی خواص قسم کے لوگ ہیں تو ان کا صحت بار سے اکرام کر لیں گے ہم. استنجا خانہ وضو خانے میں لائن لگی ہے تو دیکھ لیں گے، ان کو تھوڑا اکرام کر لیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے اور جوان ساتھیوں کو سمجھا کر ان کو پہلے فارغ کرا دیں گے. مستقل ایک ذہن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے کہ ہمیں 3 دن اس پنڈال کے اندر اپنے آپ کو خدمت میں لگانا ہے. یہ ہماری بڑی کمائی ہے آخرت کی. ہم میزبان کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں پہنچائے ہیں. ہاں، اور ذمہ دار جو ہے وہ اپنے سارے ساتھیوں کو سمیٹ کر رہے ہیں. ہر ایک کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام ڈالے. اگر کام نہیں دیا تو وہ ساتھی غائب ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. 50 ساتھی کتنے اور جماعت کے ہیں اور امیر کو پوچھو تمہارے کون کون ساتھی، اس کو پتہ نہیں. لیکن سب کو کام تقسیم کیا کہ 2 ساتھی کو اختلاط کی ذمہ داری دی ہے، 2 کو استقبال کی ذمہ داری دی ہے. آئے مجمع بیچارہ دور سے آیا ہے تو پانی لا کے یہاں پلا دیں گے ہم. ہمارے ساتھی تھرموس لے کے آ رہے، چائے کا تھرموس استقبال کے لیے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی اپنے ذوق کی چیز ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ چائے کا تھرموس رکھے اور اسٹال سے چائے لے کر آوے اور نیا مجمع میں پہلے بٹھاوے، پانی پلاوے، اپنے پاس سے چائے پلاوے. اکرام کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے آدمی بات لیتا ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ تو اٹھانا نہیں ہے، ہمیں کوئی بچی کی شادی رشتہ نہیں کرنا یا کاروبار نہیں کرنا اس سے، بلکہ اخلاق کے ذریعے سے اور محبت کے ذریعے سے ہمیں تو ان کو دین کی بات پلانی ہے. جس سطح پہ دین کی ہے اس سے آگے بڑھ جائیے. یہ ہماری کمائی، یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہ استقبال بہت اہم ہے. اچھا استقبال ہو گیا تو پھر آدمی متاثر کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. پہلے استقبال کیا تو بڑے شمار واقعات ایسے ہیں کہ لمبی چوڑی کوئی تفسیر نہیں کرنی پڑی، استقبال سے ہی ساتھی متاثر ہو کر مایوس ہو گیا. تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے. کوئی بیمار ہے ہمارے یہاں، ہمارے خطے میں بہت سے لوگ بیمار، تو بیماروں کے لیے بھی ہمارے یہاں جو ڈاکٹروں کا خیمہ لگا ہے. کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو جھاڑے ہو گئے، کسی کو کیا ہو گیا، تو ہمارے ساتھی لگائے رہبر ان میں، ڈاکٹر کے پاس لے جائے. یہاں بلانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر کو یہاں بلا لائے. اور پرہیز والے کوئی ساتھی ہیں تو اس کا بھی دیکھیں، ہم فکر کریں اپنے طور سے، خدمت والوں سے، زون والوں سے ملے، بغیر شکر کی چائے، بغیر مرچ کا کھانا. تو اس کا ہم کوشش کریں، جتنی ہمارے بس میں ہو سکتی ہے اتنی کوشش کریں. اگر نہیں بھی ہو سکا لیکن ان کو پتا چلا کہ ہماری فکر میں ہے، ہمارے پرہیز کی فکر میں ہے، تو انشاءاللہ دل سے دعائیں نکلے گی. یہ سارے کام خطے وار جماعت کے ہیں. یہ سارے کام خطے وار جماعت کے ہیں. تعلیم کے موقع پہ تعلیم کرانا، تشکیل کے موقع پہ تشکیل میں ان کو ہمت افزائی کر کے نام لکھنا اپنے خطے میں. اگر آگے جو تشکیلی جماعت ہے وہاں تک ان کو پہنچانا، وہاں جا کے ان کی ترتیب بنوانا. یہ سارے کام ہمارے
ذمہ ہے. اس لیے خطے وار جماعت کے ساتھ ذمہ دار ساتھی جو ہے مجلس کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کو بیٹھ کر یا عصر کے بعد جو مشورہ ہوگا مشورے کے بعد فوراً بیٹھ کر اپنا مشورہ کر لیں, دعا تک کا مشورہ کر لیں. ہاں, ہمارے سارے خطے وار جماعت کے ساتھی کو بٹھا کر ذمہ داری تقسیم کرے, استقبال کے ساتھی طے کرے, نگرانی کے ساتھی طے کرے, تشکیل کے موقع پہ نام لکھنے والے ساتھی طے کرے, نماز کے موقع پر مجمع جوڑنے والے ساتھی, صفحے صحیح کرانے والے ساتھی, بیان کے طور پر مجمع جوڑنے والے ساتھی, ہاں, خدمت کے لیے ساتھی, کوئی معذور ہے اس کی خدمت کے لیے, ہاں, یہ سارے ساتھی نامزد طے کریں تاکہ ہر ساتھی کو پتا ہو کہ میرے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے. جس کو ذمہ داری دیں گے وہ ہمارے خطے میں بھی رہے گا اور کام میں بھی حرکت میں رہے گا. جس کو ذمہ داری نہیں دی وہ کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا. ذمہ داری سے ہمارے سارے ساتھی بندھے رہے اور ہمارے خطے وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی بھی اپنے ساتھیوں کی فکر کریں. ہاں, کہ ہمارے ساتھیوں کو کھانے کا نظام, ان کی چائے کی کیا ترتیب ہے, اپنے ساتھیوں کی بھی فکر کریں. کام تو لینا ہے اور ان کی ضرورت سے بے خبر ہی ہے, یہ نہیں, یہ بھی فکر کرے کہ ہمارے ساتھیوں کی کیا ترتیب رہے گی کھانے کی, باری باری ہمارے ساتھی کھانے جائے. اور ہر اجتماع میں یہ نظم ہوتا ہے کہ خطے وار جماعت کے ساتھیوں کے لیے تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے. لمبی لائن لگی ہے, لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے تو دوسرے کام میں حرج ہوگا. ہاں, تو باری باری ترتیب بنائے, کھانے کے ساتھی آدھے جائے آدھے بعد میں جائے, کھا کر آ جائے بعد میں دوسرے جائے. چائے وغیرہ کا انتظام ہے, چائے کے موقع پہ چائے کا انتظام کریں, اپنے ساتھیوں کی آسانی کے ساتھ میں سب کی ضرورتیں پوری ہو جائے اس کی فکر کریں. تو انشاءاللہ یہ ہماری اجتماع کی کامیابی کا دار و مدار ہماری خطے وار جماعت کی حرکت پر ہے. جس اجتماع میں خطے وار جماعت زیادہ حرکت میں رہتی ہے, فکر مند رہتی ہے, وہ اجتماع کامیاب ہوتا ہے, سارا نظام قابو میں آتا ہے, ہر آنے والے کا وقت صحیح گزرتا ہے اور ہر مجلس سے مجمع استفادہ کرتا ہے. اور جب خطے وار جماعت بے فکر رہتی ہے تو پھر وہ اجتماع ایک میلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہاں, مجمع پھر قابو میں نہیں رہتا. ہاں, اس لیے اجتماع کی کامیابی کا دار و مدار ہمارے ساتھیوں پر ہے. اس اجتماع سے جتنی خیر دنیا میں وجود میں آئے گی ہم سب کا اس میں حصہ لگ جائے گا. تو گویا اللہ نے ہمیں پہلے پہنچایا ہے, میزبان کی حیثیت سے پہنچایا ہے. ہاں, بڑے فضائل ہیں ہمارے اس کے, بڑی سعادت مندی ہے, بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ نے اپنی دین کی عالی محنت کے لیے میزبان کے طور پر ہمیں قبول فرمایا ہے. انصار صحابہ کی طرح, انصار صحابہ کی فضیلت بڑی ہے, لیکن ساتھ میں قربانی بھی ان کو بڑی دینی پڑی. ہاں, ان کو قربانی دینی پڑی, ان کو ایثار کرنا پڑا, اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی پڑی. نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آخرت کی بشارتیں دے دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انصار میری رضائی کے اندر کا حصہ ہے, اتنے قریب ہے. باہر والا حصہ ہوتا ہے نا رضائی کا, وہ رنگین ہوتا ہے, ڈیزائن والا ہوتا ہے, اور اندر کا سادہ ہوتا ہے, لیکن جس میں سے زیادہ سادہ حصہ ہی چپکا رہتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ مثال دی کہ میری رضائی کا اندر کا حصہ انصار ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک انصار ہی کے اندر مقیم رہے, مدینہ پاک میں قیام فرمایا. ہاں, تو بڑی فضیلت اکرام کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے لیے ہم کو قبول فرمایا ہے. اس سے اللہ سے دعائیں بھی کرے, صلاۃ الحاجت بھی پڑھے, اللہ ہمت توفیق دے, صدقہ بھی دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح کام لے لے, اس اجتماع کو کامیابی فرماوے, عالمگیر ہدایت کا سبب بناوے, اور اجتماع میں آنے والے ہر آدمی کا وقت صحیح گزرے. اس کا جان مال وقت ہم پر امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی صحیح محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے, اس کی دعا بھی مانگے. کیونکہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے. جب اللہ کے ہاں دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری عطا فرماتے ہیں. قبول کرانا ہے. ایک آدمی کو کمپنی نے قبول کر لیا کہ اس کو مینیجر بنانا ہے, اور مینیجر بنانے کے لیے قبول کیا ہے تو اس کے بیٹھنے کی کرسی کمپنی دے دے گی, کمپنی دے گی نہیں دے گی.
کہ بھائی اس کو کہاں بٹھائیں گے، اس کے لیے کیبن بناؤ، اس کے لیے ایئر کنڈیشن لگاؤ، اس کے لیے ایک چپراسی کو تیار کرو، اس کی گاڑی رکھو، اس کے لیے ڈرائیور لاؤ، اس کو بیل بجا دے آدمی سلام کر کے حاضر ہو، اس کے مہمان آئے تو چائے والا پانی لانے والا آدمی رکھو، کہ اتنی جتنی ضرورت ہے اس کی ہے ساری ضرورت پوری کرنے کا انتظام کمپنی نے کیا ہے. کیوں؟ ایک ذمہ داری کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب اپنے آپ کو قبول کرا لیں گے ایک ذمہ داری کے لیے، تو پھر اس ذمہ داری کی صلاحیت بھی اللہ دیں گے کہ ہمارے خطے میں مول صاحب ہے تو مول صاحب کے ساتھ کیسے برتنا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات کرنا. ان پڑھ آدمی بھی اچھی طرح بات کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صلاحیت کے محتاج نہیں ہے. جب اللہ قبولیت دیتا ہے، اللہ کو چون لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام کرنے کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں. کام کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس موقع کا رشد ہدایت نصیب فرماتے ہیں. ہاں، ایسے ایسے کام ان پڑھ آدمی کر لیتے ہیں، آدمی تعجب حیرت میں رہ جاتے ہیں. ہاں، تو مسئلہ اللہ کے ہاں قبول کرانے کا ہے. تو اللہ نے آگے پہنچا بھی دیا ہے، آپ کا شمار بھی خطے اور جماعت میں ہو گیا. اب اس ذمہ داری کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے، اس کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے. کریں گے انشاءاللہ.